آج خالہ صاحب کی کوٹھی دلہن کی طرح سجی ہوئی تھی، اور کیوں نہ ہوتی، آج ان کی بڑی بیٹی کی شادی تھی۔ ان کے گھر کی پہلی خوشی انہوں نے دل کھول کر اپنی بیٹی کی شادی پر خرچ کیا تھا۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، برات بھی آ چکی تھی اور سب مہمان بھی تشریف لا چکے تھے۔ پورا گھر روشنیوں میں نہایا ہوا تھا، رات میں دن کا سما لگ رہا تھا، بس نکاح ہونا باقی تھا۔ ادھر ہمنا بھی دلہن کے روپ میں قیامت ڈال رہی تھی۔ وہ تو سادگی میں اتنی پیاری لگتی تھی، اور کبھی کوئی میک اپ کا شوق بھی نہ تھا، اس لیے آج اس پر خوب رو پایا۔ خوبصورت قیمتی بھاری سرخ لہنگے اور قیمتی زیورات میں سجی وہ کوئی آسمانی اپسرا لگ رہی تھی۔ جس نے بھی دیکھا بس دیکھتا رہ گیا۔ وہ سہیلیوں کے جھرمٹ میں بیٹھی تھی، وہ سب اسے چھیڑ رہی تھی، اس کے کانوں میں سرگوشیاں کرتی، اور وہ شرم سے گلنار ہوتی جا رہی تھی۔ ابھی اسے اس کے کمرے میں بٹھایا ہوا تھا، نکاح کے بعد اسے اسٹیج پر لایا جانا تھا۔ سب کے چہروں پر خوشی ناچ رہی تھی کہ اتنے میں ہمنا کی چھوٹی پھپھو آسیہ کمرے میں داخل ہوئی اور سب کو کمرے سے باہر جانے کو کہا۔ چلو چلو لڑکیوں، سب باہر جاؤ، قاری صاحب آ رہے ہیں نکاح کے لیے، اور ساتھ کچھ آدمی بھی ہوں گے، اس لیے تم سب اب باہر جاؤ۔ سب لڑکیاں باہر جانے لگی۔ ہمنا بھی اپنا گھونگھٹ ٹھیک کر کے بیٹھ گئی۔ پھوپھو اس کے پاس آ کے کہنے لگی، بیٹا یہ پانی پی لو۔ انہوں نے گلاس اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ یہ کیا ہے پھوپھو؟ ہمنا نے حیرانگی سے پوچھا۔ ارے بیٹا یہ دم کیا ہوا پانی ہے، اللہ تمہاری قسمت اچھی کرے، بری نظر سے بچائے، اس لیے لائی ہوں، چلو جلدی سے پی لو۔ پھوپھو نے ہمنا کو سوچتے ہوئے دیکھا تو کہا، چلو بیٹا جلدی کرو، مولوی صاحب آ رہے ہیں۔ ہمنا کو سوچنے کا وقت ہی نہ دیا۔ ہمنا نے پانی پی کر گلاس پھوپھو کی طرف بڑھا دیا۔ شاباش میری بچی، ہمیشہ خوش رہو۔ اچھا بیٹا اب تم بیٹھو، میں آتی ہوں۔ ہمنا کا گھونگھٹ ٹھیک کر کے کمرے سے باہر نکل گئی۔ آسیہ پھوپھو اب بہت خوش تھی، کیونکہ ان کا کام پورا ہو گیا تھا۔ اب انہیں اور کچھ نہیں کرنا تھا، صرف بیٹھ کر تماشا دیکھنا تھا، اس لیے وہ سکون کا سانس لے کر نیچے چلی گئی۔ جس کمرے میں ہمنا تھی وہ اوپر کی منزل پر تھا، نیچے سب مہمان موجود تھے۔ ہمنا اپنے کمرے میں اکیلی تھی۔ اس کو یکدم اپنا بدن اور کندھے بھاری بھاری لگنے لگے۔ وہ سمجھی شاید زیادہ دیر بیٹھنے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اس نے پلنگ کے ساتھ ٹیک لگا لی اور آنکھیں بند کر لی۔ امی نکاح شروع کروائیے، ہمنا تیار ہو گئی ہے، ہمنا کی بہن ہینا نے امی کے کان میں آ کر کہا۔ اچھا بیٹا میں تمہارے پاپا سے کہتی ہوں۔ زبیدہ بیگم یہ کہہ کر چلی گئی۔ وہ میں یہ کہہ رہی تھی کہ ہمنا تیار ہے، آپ نکاح کے لیے کہہ دیں، زبیدہ بیگم نے اپنے شوہر خالد کو کہا۔ اچھا بیگم میں مولوی صاحب سے کہتا ہوں، ویسے بھی دیر بہت ہو گئی ہے، جلدی نکاح ہو پھر کھانا لگواتے۔ یہ کہہ کر وہ آدمیوں کی طرف چلے گئے۔ اچانک ایک دل خراش چیخ سنائی دی۔ سب جہاں تھے وہی رہ گئے۔ سب کی نظریں اوپر کی طرف اٹھ گئی، کیونکہ آواز اوپر سے آئی تھی۔ جب وہاں دیکھا تو سب دم بخود رہ گئے۔ ہمنا گیلری میں کھڑی تھی، مگر اس کی حالت عجیب ہو رہی تھی۔ دوپٹہ غائب تھا، سارے بال کھلے ہوئے تھے اور ہوا میں لہرا رہے تھے۔ آنکھیں لال انگارہ بنی ہوئی تھی اور وہ کانپ رہی تھی۔ زبیدہ بیگم اور ہینا تو حیرت زدہ کھڑی تھی۔ سب مہمان دم بخود تھے۔ آخر ہمت کر کے خالد صاحب اوپر گئے۔ کیا ہوا بیٹا؟ انہوں نے ہمنا کو کندھوں سے پکڑا۔ دور ہو جا مجھ سے۔ ہمنا نے انہیں اتنے زور کا دھکا دیا کہ وہ سیڑھیوں پر سے گر پڑے۔ کچھ آدمیوں نے فوراً آگے بڑھ کے انہیں اٹھایا۔ انہیں معمولی سی چوٹیں آئی تھی۔ خبردار جو کوئی میرے قریب آیا۔ اب کی بار زبیدہ بیگم نے ہمت کر کے پوچھا، بیٹا یہ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کیا ہوا ہے؟ کس کو کیا ہوا ہے؟ پتہ نہیں، تمہیں پتہ ہے تو بتا دے بڑھیا۔ اس کی آواز بہت بھاری ہو گئی تھی، اور جس لہجے میں وہ بات کر رہی تھی وہ اس کا لہجہ نہیں تھا۔ وہ دیوانہ وار بھاگتی ہوئی نیچے کی طرف آ گئی تو سب پیچھے ہٹنے لگے۔ وہ سیدھا دولہے کی طرف آئی اور اس کا گریباں دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر بولی، تجھے بڑا شوق چڑھا تھا نا شادی کرنے کا مجھ سے؟ شادی بول کرے گا مجھ سے؟ بولتا کیوں نہیں؟ سجاد کا تو مارے خوف سے برا حال تھا، اس سے تو بولا نہیں جا رہا تھا۔ وہ ایک دم سے اسے چھوڑ کر چاروں طرف دیکھنے لگی اور پھر اپنا سر پکڑ کر گردن کو خوب زور زور سے ہلانے لگی، جیسے کہ کوئی کھلونا ہو۔ یہ نظارہ دیکھ کر تو سب کی چیخیں نکل گئی۔ کچھ کمزور دل خواتین تو بے ہوش ہو گئی۔
اس کے لمبے بال ہوا میں لہرا رہے تھے اور وہ بھیانک لگ رہی تھی۔ زبیدہ بیگم تو مسلسل روئے جا رہی تھی۔ کوئی تو روکو میری بچی کو، کیا ہو گیا ہے؟ مگر کوئی آگے بڑھنے کو تیار نہ تھا۔ وہ گول گول گھومتے گھومتے آخر خود ہی ایک دم سے زمین پر گر گئی اور بے ہوش ہو گئی۔ اس کے گرتے ہی ہینا اور زبیدہ بیگم اور کچھ خواتین بھاگ کر اس کے پاس گئی اور اسے اپنے کمرے میں لے گئی۔ سب مہمانوں میں سرگوشیاں ہو رہی تھی کہ یہ سب آخر کیا چکر ہے؟ تم لوگوں نے ہمیں دھوکے میں رکھا تھا اور اس اسیب زدہ لڑکی کو ہمارے پلے باندھ رہے تھے۔ وہ تو شکر ہے وقت رہتے ہم سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ چلو بھائی، برات واپس لے چلو، مجھے اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے یہ لڑکی نہیں لے کر جانی۔ سجاد کی والدہ سیکا بیگم نے اعلان کر دیا تو سب مہمانوں میں ہلچل مچ گئی۔ خدا کے لیے ایسا مت کریں، میری بیٹی کو کچھ نہیں ہوا ہے، اسے کوئی اسیب نہیں ہے۔ خالد صاحب گڑ گڑائے۔ اچھا تو پھر یہ سب کیا تھا؟ جو تماشا ہوا ابھی وہ سب نے دیکھا ہے۔ سیکا بیگم غصیلی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی، پتہ نہیں بہن کیا ہوا ہے، ہم خود سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ یہ سب کیا ہو گیا ہے۔ خالد صاحب ہاتھ جوڑے کھڑے تھے۔ نہ بابا نہ، ہم تو آنکھوں دیکھی مکھی نگل نہیں سکتے بھائی، ہمیں تو معافی رکھو۔ چلو بیٹا، انہوں نے سجاد کی طرف اشارہ کیا تو وہ پہلے ہی ڈرا ہوا بیٹھا تھا، فوراً کھڑا ہو گیا۔ بیٹا تم تو سمجھدار ہو، اپنی امی کو سمجھاؤ۔ خالد صاحب نے التجائی نظروں سے سجاد کی طرف دیکھا۔ برات چلی گئی تو میری بیٹی کی زندگی تباہ ہو جائے گی، تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ اس اثرات والی لڑکی کو ہم بیاہ کر لے جائیں تاکہ ہم سب کی موت اس کے ہاتھوں ہو جائے؟ انکل امی ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ سوری انکل، سجاد نے سر چکا لیا۔ اتنے میں زبیدہ بیگم باہر آ گئی۔ سیکا بہن، خدا کے واسطے اس طرح مت کرو، ابھی میری بیٹی ٹھیک ہے، ہم اس کا علاج کروائیں گے۔ سیکا بیگم نے کہا، تم لوگ کرواتے رہو اس کا علاج، ہمیں تو معافی رکھو۔ انہوں نے کافی منت سماعت کی مگر سب بے سود رہا۔ آخر برات واپس چلی گئی۔ خالد صاحب تو ادھر ہی بیٹھ گئے اور زبیدہ بیگم بے ہوش ہو گئی۔ ہنا دونوں کو سنبھالنے کے ساتھ ساتھ روئے جا رہی تھی۔ خاندان کی عورتیں زبیدہ بیگم کو کمرے میں لے گئی اور ہوش میں لانے لگی۔ چند لمحوں میں خوشیوں بھرا گھر ماتم کدہ بن گیا۔ ہر شخص پریشان اور اداس تھا۔ سب کے ذہن میں ایک ہی سوال تھا کہ اچانک ہمنا کو کیا ہو گیا۔ سب خالد صاحب کی فیملی کو اچھی طرح جانتے تھے اور ان کی بیٹیوں کو بھی کبھی آج تک سننے میں بھی نہیں آیا تھا۔ پھر ایک دم سے اتنا سب کچھ سمجھ میں نہ آنے والی بات تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہمنا کو بھی ہوش آ گیا مگر اسے کچھ یاد نہ تھا کہ کیا قیامت گزر گئی۔ جب اسے سب حالات کا پتہ چلا تو وہ سکتے میں آ گئی۔ وہ زندہ لاش کی طرح بیٹھی سوچ رہی تھی کہ یہ سب کیا ہو گیا۔ پھر سب لوگ انہیں تسلیاں دے کر اور افسوس کر کے چلے گئے تو زبیدہ بیگم ہنا کے گلے لگ کر خوب روئی۔ یا اللہ، یہ سب کیا تھا؟ یہ کیسی آزمائش تھی؟ میری بیٹی کی زندگی میں خوشیاں آتے آتے رہ گئی، کس نے ہماری خوشیوں کو نظر لگائی ہے؟ کیا قصور تھا میری بچی کا؟ وہ ہچکیوں سے رونے لگی۔ امی بس کریں، آپ کی طبیعت اور زیادہ بگڑ جائے گی۔ ہنا ماں کو چپ کروانے لگی۔ خیر، وقت سب سے بڑا مرہم ہے جو کہ گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑے سے بڑے صدمے کو ختم کر دیتا ہے۔ اسی طرح وقت گزرنے لگا اور پھر اس رات کے بعد ہمنا کے ساتھ کوئی بھی واقعہ نہ گزرا۔ خالد صاحب نے بہت علاج کروایا، کافی ٹیسٹ کروائے مگر سب رپورٹس کلیئر تھی۔ مگر زبیدہ بیگم کو تسلی نہ ہوئی۔ کسی کو بتائے بغیر ایک عامل کے پاس گئی، ان سے فریاد کی۔ انہوں نے بتایا کہ ایسا کوئی عمل کروایا گیا تھا کہ شادی رک جائے اور بندہ آپ کے خاندان کا ہے مگر نام نہیں بتایا۔ زبیدہ بیگم پریشان تھی کہ آخر کون ہمارا دشمن ہے، مگر جب کوئی سرا ہاتھ نہ آیا تو سب اللہ پہ چھوڑ کر بیٹھ گئی کہ جس نے کیا ہے اللہ ہی بدلہ لے گا۔ اور ہمنا تو بالکل گمسم ہو گئی۔ اس نے کہیں آنا جانا سب چھوڑ دیا تھا کیونکہ لوگوں کی نظروں سے اسے پیغام ملتا تھا کہ یہ وہ لڑکی ہے جس کی برات واپس گئی تھی، اس لیے وہ اپنے گھر میں مقید ہو کر رہ گئی تھی۔ آج آسیہ پھپھو کے گھر میں بہت ہلچل تھی، ہر کوئی مصروف نظر آ رہا تھا اور آسیہ بیگم بھی ادھر ادھر پھر رہی تھی۔ اور کیوں نہ ہوتی، آج ان کی بیٹی کا رشتہ جو پکا ہونے جا رہا تھا، اور وہ بھی سجاد سے۔ ہاں، وہی سجاد جو کبھی ہمنا کے گھر برات لے کر گیا تھا۔ بات دراصل یہ تھی کہ آسیہ بیگم خالد صاحب کی اکلوتی اور منہ پھٹ بہن تھی۔
ان کی 4 بیٹیاں تھیں اور وہ بھی بالکل اپنی ماں کی طرح منہ پھٹ بد لحاظ تھی، کسی سے سیدھے منہ بات نہ کرتی تھی، ہر بات میں اپنی بڑھائی ظاہر کرنا ان کی فطرت میں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ابھی تک وہ چاروں غیر شادی شدہ تھی۔ اپنے خاندان والوں کو تو سب کو پتا تھا، اس لیے کوئی نہ آتا تھا۔ اگر باہر سے کوئی رشتہ آ جاتا تو وہ ان کی زبان درازی اور طور طریقہ دے کر واپس نہ پلٹتے۔ باپ تو کب سے فوت ہو گیا تھا اور کافی پیسہ چھوڑ گیا تھا، اس لیے گزر بسر میں کوئی تنگی نہ تھی۔ ایک بار آسیہ بیگم کی بڑی بیٹی کا رشتہ آیا باہر سے۔ اس دن آسیہ بیگم کی طبیعت پہلے سے خراب تھی، تو ہمنا اچانک پھپھو کی طرف ان کی طبیعت کا پوچھنے چلی گئی۔ وہ رشتہ سجاد کا تھا۔ وہ لوگ آئے تو حمیرہ کو دیکھنے کے لیے تھے، مگر ہمنا کو دیکھا تو اسے پسند کر لیا اور گھر جا کر ہمنا کے لیے ہاں کر دی۔ آسیہ بیگم کہاں چپ رہنے والی تھی، ان کو تو گویا پتنگے لگ گئے۔ وہ ہمنا میں لاکھ برائیاں گنوانے لگی، یہ بھی نہ سوچا ان کی بھتیجی ہے، جو منہ میں آیا بولتی گئی۔ مگر لڑکے والوں نے اپنے طور پر پتہ کروایا، کیونکہ سجاد کو ہمنا بہت پسند آ گئی تھی اور اس طرح وہاں بات پکی ہو گئی۔ جب آسیہ بیگم کو پتہ چلا تو وہ بھائی بھابھی سے خوب لڑی کہ تمہاری بیٹی نے میری بیٹی کے حق پر ڈاکہ ڈالا ہے، مگر انہوں نے کہا ہمیں تو کچھ نہیں پتا، اگر ہمیں پتا ہوتا تو ہم کبھی ہاں نہ کرتے۔ اصل میں سجاد کی فیملی بہت امیر اور پڑھی لکھی تھی اور وہ تھا بھی اکلوتا، اور شادی کے بعد اس کو باہر چلے جانا تھا۔ یہ سب باتیں آسیہ بیگم سے ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ جب ہمنا کی طریق پکی ہوئی تو بھائی اور بھابھی دونوں انہیں منانے آ گئے۔ دیکھو آسیہ، یہ سب فیصلے تو آسمانوں پر ہوتے ہیں، انہیں اگر ہمنا پسند آ گئی تو کیا ہوا، تمہاری بیٹیاں بھی میری ہی ہیں، میں فوراً ان کے لیے اچھے رشتے تلاش کروں گا۔ خالد صاحب نے بہن کو پیار سے سمجھایا، دیکھیے آسیہ آپا، یہ بھی آپ کی بیٹی ہے اور آپ ہی ناراض ہو گئی تو کیسے ہوگا یہ سب۔ بھابھی نے پیار سے اسے کہا اور پھر جانے کیا سوچ کر آسیہ بیگم راضی ہو گئی۔ اس وقت کسی کو شک بھی نہ گزرا تھا کہ آگے جا کر کیا ہونے والا ہے۔ آسیہ اتنی آسانی سے تو ہار نہیں ماننے والی تھی، اور پھر جو بھی ہوا وہ سب ان کا ہی کیا ہوا تھا۔ اور پھر کچھ ہفتوں بعد نہ جانے آسیہ بیگم نے کیا چکر چلایا کہ وہ رشتہ پھر سے حمیرہ کے لیے آ گیا۔ ارے میں تو پہلے ہی کہتی تھی کہ یہ لڑکی ٹھیک نہیں ہے، مگر آپ کو ہمنا کا بھوت سوار تھا۔ اب ہو گئی تسلی؟ آسیہ بیگم نے سجاد کی ماں سے شکوہ کیا۔ بس بہن کیا کریں، اپنے بیٹے کی ضد کے آگے مجبور تھے، مگر ہمیں کیا پتا تھا وہ سیب زدہ ہے۔ سجاد کی ماں نے خوف زدہ ہو کر کہا، بس بہن چھوڑیے اور منہ میٹھا کریں۔